تو اپنی زلفیں وہ ننگی کر کے ایسے بہترین بال ہوتے سامنے بیٹھ جاتے اور قاری صاحب کی تقریر سنتے۔ ایشیا کا سب سے بڑا خطیب جن کا بیان سامنے بیٹھ کر سن رہا ہے وہ کوئی عظیم ہستی ہوگی تو سن رہے ہیں نا ان کا بیان، اور پھر جب قاری صاحب کوئی علمی نکتہ بیان کرتے تو فوراً فرماتے واہ قاسم کی روح، واہ قاسم کی روح۔ تو فرماتے تھے ہمارے استاد بتاتے تھے کہ جب قاری صاحب بیان کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اللہ ان کے دل میں دماغ میں باتیں ڈال۔ پہلا سبق ہے اخلاص، اور پہلا سبق یہ اتباع سنت۔ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور کرو حضور کے طریقے سے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کل خانی جو کرواتا ہوں، یہ جو میرے یہاں سوئم اور چیلم ہوتا ہے، یہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن یہ عبادت نہیں بنے گا کیونکہ سنت سے ثابت ہے۔ تو جو کام کرو وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور طریقہ وہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا امام بخاری نے دونوں باتیں پہلے سبق میں بتائی۔ میں پہلا سبق یاد دلا رہا ہوں۔ پہلے سبق میں انما الاعمال بالنیات میں اخلاص یاد دلایا، اور آپ نے استاد محترم سے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، تو اس کا جواب آتا ہے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام جب کسی کے نام خط لکھتے تھے، بادشاہوں کے نام خط لکھے اسلام قبول کرنے کے، تو اپنے خط کی تحریر کی ابتدا بسم اللہ سے کی۔ اور یہ احادیث بھی آپ کے نام حضور علیہ السلام کا خط ہے، یہ حضور کی تحریر ہے۔ تو امام بخاری نے پہلے سبق میں اخلاص بھی سکھایا اور اتباع سنت بھی سکھایا، دونوں چیزیں پہلے سبق میں سکھائی۔ نیت اچھی ہو، طریقہ حضور علیہ السلام کا ہو، تو دنیا کا کام دین بن جائے گا، عادت عبادت بن جائے گی، طبیعت کا تقاضا شریعت بن جائے گا۔ ایک دو واقعے سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، آپ نے سنا ہوگا، تکرار ہے یہ تو۔ ان کی کتاب ابو داؤد آپ نے آخری سال میں پڑھی تھی۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک سمندر کے کنارے کھڑے تھے، اور سمندر میں ایک بحری جہاز تھا، ذرا فاصلے پر تھا۔ اس زمانے میں یہ بندرگاہیں اور تو ہوتی نہیں تھی، سمندر کے اندر ہی جہاز کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں پر سوار ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے اونچی آواز سے کہا الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے سوچا یہاں کھڑے جواب دوں گا، یہ الحمدللہ کہوں گا، یہ میرا جواب نہیں سنے گا۔ تو ایک کشتی والے کو کہا مجھے وہاں لے جا۔ اس نے کہا میں مفت نہیں لے کر جاتا، 3 درہم لے کے جاؤں گا۔ 3 درہم لے کر کہا 3 درہم لے لے۔ 3 درہم اس کو دیے، کشتی میں بیٹھے، جا کر اس کے قریب کہا یرحمک اللہ، اس کو سنایا اللہ کے اوپر رحم کرے۔ صرف دل میں یہ تھا کہ اس کو میں جواب دے دوں تاکہ یہ مطمئن ہو کہ مجھے جواب ملا، اس کو دعا دے دوں، حضور کے فرمان سنت پر عمل کر لوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمک کہہ گئے۔ تو میں نے جا کے اس کو جواب دینا، غیر سے آواز آئی امام ابو داؤد آپ نے 3 درہم میں جنت خریدی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ وہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جن کی کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی ہوگی، جنہوں نے ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، نماز فرض تو کیا تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی، کتنی احادیث مبارکہ لکھی، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، مگر اخلاص میں بھی درجات ہیں۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا اے ایمان کے درجات ہیں، اخلاص کے بھی درجات ہیں، اخلاص بھی اعلیٰ اور کامل درجے کا اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اخلاص میں مراتب ہوا کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر عمل اخلاص سے کیا، مگر یہ عمل 3 درہم میں کشتی لے کر چھینک کر جواب دینا، یہ اخلاص کامل کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا، یہ اخلاص کے اعلیٰ درجے سے ہوا ہوگا۔ غیب سے آواز آئی امام ابو داؤد آپ نے 3 درہم کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے جنتی بنا۔ سبحان اللہ۔
تہجد پڑھنے پر یہ آواز نہیں آئی، نماز پر نہیں آئی، حالانکہ وہ عمل بھی انہوں نے کیا، پتہ نہیں کیا اللہ کا قبول ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں ہر نیکی کرو، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، ہر گناہ سے بچو، پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ پکڑ لے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت۔ تو اخلاص اور اتباع سنت یہ پہلا سبق ہے، اور یہی زندگی کا اہم سبق ہے۔ آخر میں تو اس کا ثمرہ بیان کیا ہے کہ تمہارے اعمال بدنی ہو جائیں گے، یہ تو نتیجہ بیان کیا ہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم سب کو